बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। बिलावल भुट्टो जरदारी का नैब को बंद करने का मुतालबा। कहते हैं नैब गैर आईनी और गैर कानूनी इदारा है। चेयरमैन नैब इस्तीफा दें और घर जाएं। नैब को सिर्फ अपोजिशन के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पंजाब की टीम को नाअहल और नालायक करार दे दिया। कहा शहबाज शरीफ की सेहत पर सियासत नहीं करनी चाहिए। ये भी बात बनता है, ये भी मुतालबा बनता है कि जो इस वक्त नैब के सियासी कैदी हैं उन सारे के सारे को इस सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बाद रहा करो। खुर्शीद शाह समेत पूरे पाकिस्तान में जो नैब के कैदी है रहा करो। देयर इज नो रीजन फॉर देम टू बी इन दिस सिचुएशन। एंड आज भी चाहे वो नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, नैब का जो सियासत में मुदाखलत है, जिस तरीके से जब भी मेरा एपीसी का बात होता है शहबाज शरीफ को वो नैब में बुलाना चाहते हैं। लाहौर में मीडिया टॉक करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पंजाब की टीम को नाअहल और नालायक करार दे दिया। कहा ख्वाजा बरादरान के अदालती फैसले से वाज़ेह है कि नैब सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। नैब के रहने का अब कोई जवाब नहीं। इस इदारे को ताले लगा देने चाहिए। बिला तफरीक एहतसाब के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करना होगा। दूसरी जानिब नई कानूनी साज करनी होगी। बिलावल का कहना था कि पंजाब में ऑन ट्रेनिंग वजीर आला को नहीं रखा जा सकता। मुल्क के सबसे बड़े सूबे की टीम नाअहल, नालायक और अब नाकाम हो चुकी है। सूबे की ज़राअत खत्म हो चुकी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा कि यह करप्ट तरीन हुकूमत है। हुकूमती वुज़रा भी मैदान में आ गए। मुराद सईद कहते हैं चोरों से निजात कौम का मुकद्दर है। इमरान खान वसीला हैं। इमरान खान ने रायविंड और सिंध के चोरों से बैक वक्त कौम की जान छुड़ाई। वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं बिलावल की नैब बंद करो की पुकार का मतलब है उन्हें अवाम को लूटने से कोई ना रोके और ना ही पूछे। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल देते हुए वफाकी वजीर मुवासलात मुराद सईद ने कहा चोरों से निजात कौम का मुकद्दर है। इमरान खान वसीला हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा कि इमरान खान ने रायविंड और सिंध के चोरों से बैक वक्त कौम की जान छुड़ाई। पर्ची चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। उन्होंने कहा कि फर्जंदे जरदारी ने वाज़ेह कर दिया कि एहतसाब से बचने के लिए नारा लगाने की तैयारियां कर रहे हैं। नैब या कानून पर नहीं, उन्हें चोरी और डाका जनी के बारे में सवालात पर एतराज हैं। वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल देते हुए कहा बिलावल की नैब बंद करो की पुकार का मतलब है कि हमें अवाम को लूटने से कोई ना रोके ना पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया और यूट्यूब पर काबिल एतराज मवाद का नोटिस ले लिया। अदालत ने पाकिस्तान में यूट्यूब बंद करने का इंदिया दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए हमें आज़ादी इजहार राय से कोई मसला नहीं। अवाम के पैसे से तनख्वाह लेते हैं। हमारी कारकर्दगी और फैसलों पर अवाम को बात करने का हक है। निजी जिंदगी का हक भी हमें आइन देता है कि FIA और PTIA ने देखा यूट्यूब पर क्या हो रहा है। जिस काजी अमीन ने कहा कि हम तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं, आखिर इसका इख्तिताम तो होना है। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर हमारे खानदान को बख्शा नहीं जाता। कोई यूट्यूब पर चाचा तो कोई मामा बनकर बैठ जाता है। जजेस को शर्मिंदा किया जाता है। कल हमने फैसला दिया और वो यूट्यूब पर शुरू हो गया। आर्मी, अदलिया और हुकूमत के खिलाफ लोगों को उकसाया जाता है। PTA हुकाम ने अदालत को बताया कि इनफरादी मवाद को हटा नहीं सकते, सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं। जस्टिस मुशीर आलम ने रिमार्क्स दिए कि कई ममालिक में यूट्यूब बंद है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के खिलाफ मवाद यूट्यूब पर डालकर दिखाएं। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि ऐसे जुर्म के मुर्तकिब कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। कई ममालिक में सोशल मीडिया को मुकामी कवानीन के तहत कंट्रोल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत खारिजा और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत ने ईद के बाद रेस्टोरेंट्स और सितंबर के पहले हफ्ते शादी हॉल्स SOPs के साथ खोलने का फैसला कर लिया। वजीर सनत पंजाब मियां असलम इकबाल का कहना था कि ईद के बाद रेस्टोरेंट्स खोले जा रहे हैं। ईद तक SOPs बनाकर विफाकी हुकूमत को भिजवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना केसेस जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे सेक्टर्स खोले जाएंगे। शादी हॉल्स मालिकान से मीटिंग में 1 सितंबर को खोलने पर इत्तफाक हुआ था। शादी हॉल सितंबर के पहले हफ्ते में SOPs के साथ खोलने की इजाजत देंगे। पंजाब हुकूमत तनहा नहीं, विफाक और दीगर सूबों को साथ मिलाकर फैसले करती है।
غیر ملکی میڈیا کا وفد آج پھر لائن آف کنٹرول کے دورے کے لیے اسلام آباد سے روانہ۔ UN فوجی مبصر مشن LOC کے پار کام نہیں کر سکتا، پاکستان نے آزادانہ ماحول دیا۔ بھارت نے اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کی اپیل کی دھجیاں اڑا دیں۔ اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل نے کرونا وبا کے پیش نظر عالمی سطح پر جنگ بندی کی اپیل کی، مگر اس کے برعکس بھارتی فورسز شہری آبادی پر اشتعال انگیزیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بھارت رواں سال لائن آف کنٹرول پر 1744 خلاف ورزیاں کر چکا ہے۔ بھارتی فورسز کی LOC پر پے در پے اشتعال انگیزیوں میں 14 معصوم شہری شہید جبکہ 135 زخمی ہوئے۔ شہداء میں 5 بچے، 5 خواتین، 4 مرد جبکہ زخمیوں میں 36 بچے، 44 خواتین شامل ہیں۔ حکومت نے کلبھوشن جادھو کی سزا کے خلاف اپیل کے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ حکومت نے استدعا کی ہے کہ اپیل دائر کرنے کے لیے عدالت عالیہ بھارتی جاسوس کے لیے قانونی نمائندہ مقرر کرے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں کہا گیا کہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کی روشنی میں حکومت پاکستان نے 20 مئی کو آرڈیننس جاری کیا جس میں کلبھوشن جادھو کی سزا کے خلاف اپیل کے لیے 3 آپشنز رکھے گئے۔ کلبھوشن کی جانب سے اپیل سے انکار اور بھارت کی جانب سے گریز کے بعد قانونی نمائندے کے ذریعے اپیل دائر کرنے کا آپشن بچا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ کلبھوشن جادھو پاکستان کی معاونت کے بغیر پاکستان میں وکیل مقرر نہیں کر سکتا۔ عدالت کلبھوشن جادھو کے لیے قانونی نمائندہ مقرر کرے تاکہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد ہو سکے۔ درخواست میں وفاق کو بذریعہ سیکرٹری دفاع اور جج ایڈوکیٹ جنرل کے ذریعے GHQ کو فریق بنایا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں گیس کے شعبے میں گھریلو اور صنعتی شعبے کی ضروریات بڑھ رہی ہیں۔ گیس شعبے سے متعلق حقائق مشترکہ مفادات کی کونسل کے سامنے رکھے جائیں گے۔ گیس شعبے کے نام پر ماہرین سے مشاورت کا عمل شروع کیا جائے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت گیس کے شعبے سے متعلق اجلاس ہوا جس میں ملک میں گیس کی طلب اور رسد، گیس انفراسٹرکچر میں درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ معاون خصوصی ندیم بابر نے ملکی سطح پر گیس پیداوار، طلب و رسد پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ گیس کے شعبے میں گھریلو اور صنعتی شعبے کی ضروریات بڑھ رہی ہیں۔ مقامی طور پر گیس کے محدود ذخائر، فوری طور پر جامع منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گیس معاملات کا تعلق کسی ایک صوبے سے نہیں بلکہ پورے ملک سے ہے۔ گیس معاملات پر باہمی مشاورت سے مستقبل کے لائحہ عمل کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کا مزید کہنا تھا کہ گیس شعبے سے متعلق حقائق مشترکہ مفادات کی کونسل کے سامنے رکھے جائیں۔ گیس شعبے کے نام پر ماہرین سے مشاورت کا عمل شروع کیا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بنگلہ دیشی ہم منصب شیخ حسینہ واجد کو ٹیلی فون کیا اور بنگلہ دیش میں کورونا کے باعث قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار کیا۔ ٹیلی فونک رابطے میں وزیر اعظم عمران خان نے کورونا کی روک تھام کے لیے بنگلہ دیشی قیادت کی تعریف کی۔ دونوں رہنماؤں نے کورونا کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے کیے گئے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے بنگلہ دیشی ہم منصب کو انسانی جانیں بچانے کے لیے پاکستانی حکومت کے اقدامات سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے ترقی پذیر ممالک کے لیے قرضوں سے ریلیف کے لیے بھی عالمی مہم سے آگاہ کیا۔ دو طرفہ رابطے میں وزیر اعظم عمران خان نے بنگلہ دیش میں حالیہ سیلاب کی وجہ سے ہونے والے مالی اور جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے قدرتی آفات سے متاثرہ افراد کی جلد صحت یابی کے لیے دعا بھی کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان باہمی اعتماد، احترام اور خود مختاری مساوات کی بنیاد پر بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات کو گہرا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم نے بنگلہ دیشی ہم منصب کو پاکستان آنے کی دعوت بھی دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے وزیر اعظم آفس میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں صوبے سے متعلق امور، سیاسی صورتحال، گندم، آٹے کی دستیابی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ون آن ون ملاقات میں صوبے کے انتظامی امور میں بہتری کے حوالے سے مختلف تجاویز پر بھی بات چیت ہوئی اور اس بارے میں وزیر اعظم عمران خان نے عثمان بزدار کو احکامات بھی جاری کیے۔ خاص طور پر پنجاب میں آٹے اور گندم کی قیمتوں میں استحکام لانے کے حوالے سے احکامات بھی جاری کیے اور کسی طور پر بھی صوبے میں گندم اور آٹے کے بحران پیدا نہیں ہونا چاہیے اور ذخیرہ اندوز مافیا کے خلاف سخت کارروائی کی جائے کیونکہ وافر گندم موجود ہے۔ جو بھی گندم ذخیرہ کریں انہیں کسی صورت نہ چھوڑا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے مافیاز پر ہاتھ ڈالا اور عوام کی بہتری کے لیے وہ اقدامات اٹھاتے رہیں گے۔ ملاقات میں صوبے میں بعض انتظامی عہدوں پر بعض وزراء کی تبدیلیوں پر بھی مشاورت ہوئی اور اس حوالے سے آئندہ آنے والے دنوں میں اہم فیصلے متوقع ہیں۔
NFC की तश्कील पर वफाकी हुकूमत ने यू टर्न ले लिया। वफाकी हुकूमत ने मुशीर खजाना हफीज शेख को NFC से निकाल दिया, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील के खिलाफ नून लीग की दरख्वास्त निपटा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील के खिलाफ नून लीग की दरख्वास्त पर समाअत की। इस मौका पर अटॉर्नी जनरल ने NFC की तश्कील का नया नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दिया, जिसके बाद कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील के खिलाफ नून लीग के इंजीनियर खुरम दस्तगीर की दरख्वास्त निपटा दी गई। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने बताया कि जिस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया वो हुकूमत ने वापस ले लिया। हुकूमत ने अब तक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक मुशीर खजाना हफीज शेख को कमीशन में शामिल नहीं किया गया। नून लीग के वकील बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा, हमारा एतराज था कि हमसे मुशावरत के बगैर मालियाती कमीशन तश्कील दिया गया। हमारी ये कामयाबी है कि हुकूमत को हमने आइन के तहत काम करने पर मजबूर किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पुराने मालियाती कमीशन की तश्कील के नोटिफिकेशन पर मुझे भी एतराज था। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 38 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 5677 हो गई। मजीद 1332 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीजों की तादाद 2,67,427 हो गई। 1436 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2,11,000 मरीज सेहतयाब भी हो चुके। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 38 मरीजों की जिंदगी निगल ली। सिंध में 2041, पंजाब में 2095, खैबर पख्तूनख्वा में 1153, बलूचिस्तान में 135, गिलगित बिल्तिस्तान में 45, आजाद कश्मीर में 47 और इस्लामाबाद में 161 मरीज अब तक इंतकाल कर चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,51,00,000 तक जा पहुंची है। हलाकतों की तादाद 6,20,000 हो गई। 91,15,000 मरीज सेहतयाब भी हो चुके। मौजूदा कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 6,20,000 जिंदगियां निगल चुका। अमेरिका में 1,44,953, ब्राजील में 81,597, रूस में 12,580, भारत में 28,770, टर्की में 5,526, ईरान में 14,634, अफगानिस्तान में 1,186, सऊदी अरब में 2,557 अमवात अब तक हो चुकी हैं। लाहौर में मवेशी मंडियों और ईद कुर्बान के लिए ट्रैफिक पुलिस के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद किया जा रहा है। इस वक्त नुमाइंदा TV टुडे शेराज निसार चीफ ट्रैफिक ऑफिसर के साथ मौजूद हैं। CTO ने क्या खुसूसी बातचीत की, हम आपको दिखाते हैं। जी शेराज, बताइएगा। जी, इस वक्त हम चीफ ट्रैफिक ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड सैयद हमाद आबिद साहब के साथ मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे कि मवेशी मंडियां और ईद उल अज़हा जो है वो सर पर है और उन्होंने क्या स्ट्रेटजी और क्या हिकमत अमली अपनाई है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर, बहुत शुक्रिया आपने TV टुडे के लिए टाइम दिया। आपने क्या हिकमत अमली अपनाई है, उसको ज़रा काइंडली डिटेल से बताइएगा। जी हाँ, इस दफ़ा जैसा आपकी नॉलेज में है कि 12 मवेशी मंडियाँ मुख्तस की गई हैं और उसके लिए 6 पुरानी थी साइट्स और नई 6 ऐड की गई हैं और उनको आउटस्कर्ट्स में रखा है ताकि बहुत ज़्यादा रश ना बने और बाकी लोगों को दुश्वारी ना हो। तो उसके लिए हमने इस दफ़ा पिछले साल की निस्बत हमने ऑलमोस्ट डबल डिप्लॉयमेंट की है और हमारे कोई 40 STWs हैं और 326 के करीब हमारे ट्रैफिक वार्डन्स हैं जो कि ड्यूटीज़ पे मामूर हैं। इसके साथ हमारी क्लोज कोऑर्डिनेशन है। जैसे अगर हम मुल्तान रोड पे जो मंडी है उसकी बात करें जो सबसे बड़ी है और वहाँ पे इश्यूज़ आते हैं, उसमें हमारी मोटरवे अथॉरिटी के साथ भी कोऑर्डिनेशन है, हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ भी है और TMA के साथ जो उनका अमला वहाँ ड्यूटी करता है उनके साथ भी है। लाइकवाइज हमारा जो ऑपरेशनल ब्रांच है डिस्ट्रिक्ट पुलिस की, उनके साथ भी क्लोज कोऑर्डिनेशन है। इसके अलावा हमने कुछ 7 फोक लिफ्टर्स हैं, वो हमने मुख्तस किए हैं। ब्रेक डाउन व्हीकल्स हमारी रोड्स पे हैं और इंश्योर करेंगे कि कोई भी जानवर और गाड़ियाँ जो हैं वो मंडी के अंदर ही जाएं, जो उनकी एंट्री पॉइंट्स हैं उनको प्रॉपरली एग्जिट हों। तो अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है कि बाज़ार खुले होंगे या नहीं खुले होंगे, लेकिन जिस तरह भी हुआ पिछली ईद के ऊपर भी हमने स्पेशल डिप्लॉयमेंट करते हैं हम लोग छोटे और बड़े बाज़ारों में, तो वो भी हमने ईयर मार्क कर लिए हुए हैं और उसके मुताबिक हम करेंगे। इसके साथ साथ जो यंग लड़के हमारे निकलते हैं जो हुल्लड़बाजी करते हैं, वन व्हीलिंग करें या रेसिंग करें, तो उसके लिए हमने स्पेशल स्क्वाड्स मुरतब किए हैं और हमारी जो डॉल्फिन्स और PRU हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन है। ईद पे ज़ाहिर बात है जहां वो ड्यूटीज़ दे रहे हैं उनको भी छुट्टी का हक है, तो हम लोग उनकी शिफ्ट्स में ड्यूटीज़ उनको करते हैं और टर्न वाइज उनको छुट्टियों पे भेजते हैं। तो जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा कि चीफ ट्रैफिक ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने बताया है कि तमाम मवेशी मंडियों में जो है वो बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं और उसके साथ ही ईद उल अज़हा के मौका पर भी
بہت شکریہ شہراز آپ کا تمام تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کے لیے. تو دوسری جانب سندھ نے وفاق سے خوشحال خان خٹک بولان میل اور مونجو دارو ٹرین بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا. صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ اویس شاہ کہتے ہیں کہ شیخ رشید نے 2 سال میں ٹرینوں کا برا حال کر دیا. وفاق نے عوام کو ٹرین کی سستی سہولت سے بھی محروم کر دیا ہے. شیخ رشید نے جان بوجھ کر لاڑکانہ کی 3 ٹرینیں بند کر دیں. ٹرینیں بند ہونے کا وزیر اعظم نوٹس لیں اور فوری بحالی کا حکم جاری کریں. عمران خان نے شیخ رشید کو ریلوے کا دیوالیہ کرنے کے مشن پر لگا دیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی کی حکومت کو تاریخی شفاف ترین حکومت قرار دے دیا. مزید اس ملاقات میں کیا بات چیت ہوئی آپ کو بتائیں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹوڈے خبر سب سے پہلے. ٹوڈے خبر سب سے پہلے. ویلکم بیک. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی کی حکومت کو تاریخ کی شفاف ترین حکومت قرار دے دیا. کہتے ہیں 2 سال میں کرپشن کا ایک بھی داغ حکومت کے دامن پر نہیں ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں موجودہ حکومت جیسی شفاف حکومت آج تک نہیں آئی. کرپٹ مافیا کی لوٹ مار کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکی. سیاست کو کاروبار بنانے والوں کے دوگلے چہرے سامنے آ چکے ہیں. اب کرپشن اور لوٹ مار کا دور واپس نہیں آئے گا. مشکل وقت میں عوام کو تنہا چھوڑنے والوں کے لیے پاکستان کی سیاست میں کوئی گنجائش نہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ اپوزیشن جماعتوں نے اپنے دور میں کرپشن کے ریکارڈ بنائے. اپوزیشن ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے. کرپشن کے بوجھ سے دبی اپوزیشن کو عوام نے پہلے بھی مسترد کیا اور آئندہ بھی کریں گے. آج بھی اپوزیشن کی اپنی صفوں کے اندر بھرپور انتشار اور افراتفری ہے. 2 سال میں فلاح عامہ کے وہ کام کیے ہیں جو شو مارنے والے 20 برس میں نہ کر سکے. تو دوسری جانب فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ شہباز شریف اور بلاول ایک دوسرے پر اعتماد کرنے سے گریزاں ہیں. پہلے ہی بتا دیا کہ یہ ایک نہیں ہو سکتے. پیش گوئیاں سچ ثابت ہونے پر اپوزیشن مجھے سیاسی ولی تسلیم کر لے. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے اپنے بیان میں کہا کہ حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک چلانے اور پانی سے پکوڑے تلنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. تحریک کے اعلان سے پہلے ہی اپوزیشن کی صفوں میں انتشار حسرت ہے. مجھے ان غنچوں پر جو بند کھلے مرجھائے گئے مصداق ہے. فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ پنجاب کابینہ کے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی قیادت پر مکمل اعتماد کے بعد بزدار حکومت مضبوط تر ہے. عثمان بزدار پر اعتماد کی وجہ ان کی انتظامی صلاحیتیں اور بہترین کارکردگی ہے. راولپنڈی میں بیوی کے اکسانے پر بدبخت بیٹے نے ماں کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا. ویڈیو وائرل ہونے پر پولیس نے ارسلان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. تھانہ صادق آباد کے علاقے ڈھوک علی اکبر میں بیٹے نے بیوی سے مل کر اپنی بوڑھی والدہ کو تشدد کا نشانہ بنایا اور نازیبا الفاظ بھی استعمال کیے. تشدد کرنے پر بوڑھی خاتون نے قانونی کارروائی کے لیے پولیس سے رابطہ کیا مگر سنوائی نہ ہوئی. واقعے کی فوٹیج وائرل ہونے کے بعد پولیس نے متاثرہ خاتون کی درخواست پر اس کے بیٹے ارسلان اور اس کی بیوی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے آر پی او راولپنڈی سے رپورٹ بھی طلب کر لی. عثمان بزدار نے ملزم کی جلد گرفتاری کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ ماں جیسی ہستی پر تشدد کرنے والے کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے. تشدد کا نشانہ بننے والی بزرگ خاتون کو انصاف فراہم کیا جائے. صوبہ بھر میں لاہور کرائم کا گڑھ بن گیا. 6 ماہ کے دوران پنجاب بھر میں کرائم کا گراف خطرناک حد تک بڑھ گیا ہے. دیکھتے ہیں شہراز نثار کی رپورٹ. ملک بھر میں پھولوں اور باغوں کے نام سے مشہور شہر لاہور جرائم کا گڑھ بن گیا ہے. رواں 6 ماہ اور 20 دن کے دوران پنجاب بھر میں 631 خواتین اور 162 نو عمر بچوں سمیت 3003 افراد کو مختلف واقعات میں قتل کر دیا گیا. لاہور سر فہرست رہا جہاں 226 افراد کو قتل کر دیا گیا. ڈکیتی اور چوری کی پنجاب میں 1,87,750 وارداتوں میں ڈاکو اور چور اربوں روپے مالیت کے زیورات، نقدی، گاڑیاں، موٹر سائیکلیں اور دیگر سامان لے گئے. لاہور ڈکیتی کی وارداتوں میں بھی سر فہرست رہا جہاں 11,654 وارداتیں ہوئیں. پنجاب بھر میں 88 افراد کو ڈاکو نے مزاحمت پر قتل کر دیا جبکہ صرف لاہور میں 21 افراد کو ڈاکوؤں کے ہاتھوں مزاحمت پر قتل ہونا پڑا اور 62 افراد کو زخمی کر دیا گیا. پنجاب بھر میں 6,403 ناجائز اسلحہ، 2,182 اغوا، 11 اغوا برائے توان، 44,000 منشیات، 3,431 قبضہ گروپس اور 4,732 مویشی چوری کی وارداتیں ہوئیں. اگر میں لاہور پولیس کی آپ کے ساتھ اسٹریٹجی ڈسکس کروں تو ہم سٹارٹ اس طرح سے کرتے ہیں کہ جتنی بھی ہمارے پاس کرائم کے حوالے سے 15 کی کالز ہوتی ہیں ان پہ ہم اپنا کرائم ہیٹ میپ بناتے ہیں
اور ہم وہ کرائم ہاٹ سپاٹس آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ جہاں یہ کرائم زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. جب ہمارے کرائم ہاٹ سپاٹس آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے ریسورسز ہوتے ہیں پیٹرولنگ کے, جو ڈولفن, پیرو اور تھانے کی گاڑی کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں, ان کو ہم وہاں ڈپلوائے کرتے ہیں. اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسے جرائم کو پریونٹ کر سکیں. پولیس کی پریزنس سے بہت سارے کرمنل جو ہیں وہ ڈسپلیس ہو جاتے ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جرم کرنے سے باز رہتے ہیں. 44,000 متفرق کرائم کے مقدمات درج کیے گئے. جرائم کا گراف خطرناک حد تک بڑھنے کے بارے میں پولیس افسران کا کہنا ہے کہ رواں سال 3,231 ڈاکوؤں سمیت 2,111 مختلف ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے. آئی ٹی پنجاب کی سربراہی میں ہر ہفتے کرائم کنٹرول کرنے کے لیے ہنگامی میٹنگز جاری ہیں. پنجاب پولیس کی 48 سالہ تاریخ میں 60 کے قریب آئی جی تعینات ہو چکے ہیں. تمام افسران اس بات پر متفق ہوئے ہیں کہ شہریوں میں سینس آف سیکیورٹی بڑھائے بغیر کرائم کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. کیمرامین نعیم احمد کے ساتھ شیراز نثار, ٹی وی ٹوڈے لاہور. کوٹلی آزاد کشمیر کا مہاجر خاندان کھلے آسمان تلے بے یارو مددگار بارش سے 70 سال پرانا گھر زمین بوس ہو گیا. بچوں نے رات بغیر چھت کے گزاری, کوئی مدد کو نہ پہنچا. آزاد کشمیر حکومت بھی امداد سے گریزاں, چھت نہیں دے سکتے تو ہمیں واپس بھیج دیں, متاثرہ خاندان کی دہائی. دیکھتے ہیں ندیم چودھری کی یہ رپورٹ. کوٹلی آزاد کشمیر گلپر بکال کے رہائشی محمد اشفاق کا کہنا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد 1947 میں ہجرت کر کے جہاں آئے, نہ تو کوئی جگہ الاٹمنٹ کی گئی اور نہ ہی اب مکان تعمیر کرنے دیا جا رہا ہے. گزشتہ روز بارش سے مکان کی چھت اور دیواریں گرنے کی وجہ سے پوری رات بچوں سمیت باہر گزاری. جس طرح صدر آزاد کشمیر نے دیگر مہاجرین کو زمین الاٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے, ہمیں بھی زمین الاٹمنٹ کی جائے. مکان ادھا تک گر چکیا ہے, آپ دیکھ سکتے ہو کہ واضح نظر آ رہا تے جڑا باقی رہنا وہ بھی کسی ٹائم میں اس موجودہ جڑی بارش اس نے گر جاسی. اگر کوئی بھی میرا جانی نقصان ہویا تو میں موجودہ وقت جڑی حکومت ہے اور ضلع انتظامیہ میں اس تے مقدمہ کیس جڑا دائر کرا سا. اشفاق کا کہنا ہے کہ اگر کوئی بھی انسانی جان ضائع ہوئی تو اس کا مقدمہ حکومت وقت اور ضلع انتظامیہ پر درج کرواؤں گا. مکان ٹیرنے والے ساری رات جانے باہر لیٹے. معصوم بچی بھی اپنے گھر کے گرنے کی وجہ سے بیزار و قطار رو رو کر حکومت وقت اور متعلقہ اداروں سے التجا کر رہی ہے کہ ہمیں بھی رہنے کے لیے گھر مہیا کیا جائے, ہم بھی جینا چاہتے ہیں. حکومت وقت اور متعلقہ اداروں کو چاہیے کہ وہ اس کا نوٹس لے کر مہاجرین 1947 کو زمین کی الاٹمنٹ کریں تاکہ وہ بھی گھر بنا کر زندگی گزار سکیں. کیمرامین ٹیم کے ساتھ محمد ندیم, ٹی وی ٹوڈے, کوٹلی آزاد. جانے کب ہوں گے غم اس دنیا کے غم, تو دوسری جانب ماضی کی شاندار سواری تانگا ترقی کرتے زمانے نے نقوش بھی مٹا دیے. نئی نسل تانگے کی سواری سے لا علم ہے. بسوں, ویگنوں اور آٹو رکشا نے کم خرچ تانگا کو ختم کر دیا. پتوکی سے شاہد جاوید چودھری کی رپورٹ دیکھیے. وقت کا پہیہ اس تیزی سے گھوما کہ تانگے کی ٹک ٹک کرتی آوازیں شور شرابے میں کہیں کھو گئیں. باہر سے آئے مہمان ہوں یا پھر اندرون شہر کے لوگ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے تانگے کی سواری پر سفر کرنا پسند کرتے تھے. جیسے جیسے وقت گزرتا گیا بسوں, ویگنوں اور رکشوں نے تانگے کی جگہ سنبھال لی. یہ تانگے بازاروں اور ریلوے اسٹیشنوں پر بھی ملا کرتے تھے جہاں تانگے مسافروں کو سفری سہولیات فراہم کرتے تھے. تانگے کی سواری کو نہ سی این جی کی کوئی فکر تھی اور نہ ہی پیٹرول کا کوئی مسئلہ تھا. تانگا ایک ہوادار سواری ہوا کرتی تھی جہاں شہری پرسکون اور انتہائی کم کرایہ سے بھی تانگے پر خوش ہو کر سفر کرتے تھے. شاہد جاوید چودھری, ٹی وی ٹوڈے, پتوکی. تانگا لور دا ہوئے تے پاویں جنگ دا, تانگے والا خیر منگدا. تو دوسری جانب پنجاب پولیس کے اہلکاروں کو بھی ٹک ٹاک کا جنون ہو گیا. ایک طرف بڑھتے جرائم اور دوسری طرف ٹک ٹاک کا جنون. ہاتھ میں سگریٹ, منہ سے دھواں اور سرکاری اسلحہ کی نمائش. پنجاب کے شیر جوانوں کی ٹک ٹاک پر بھرپور کارکردگی. بھلوال کے اے ایس پی اور کانسٹیبل کی بھارتی گانوں پر اداکاری نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی. ملی یکجہتی کونسل پنجاب وسطی کے صدر محمد جاوید قصوری کہتے ہیں تحریک انصاف کی حکومت نصاب تعلیم میں رد و بدل کر کے ملکی اساس اور اخلاقی اقدار کے ساتھ ساتھ اسلامی تشخص کو پامال کرنا چاہتی ہے. ملی یکجہتی کونسل حکمرانوں کے کسی غیر ملکی ایجنڈے کو کامیاب نہیں ہونے دے گی.
ملی یکجہتی کونسل پنجاب وسطی کے صدر محمد جاوید قصوری کا کہنا تھا کہ موجودہ حکمران ہر محاذ پر بری طرح ناکام ہو چکے ہیں. ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پاکستان کو سیکولر بنانے کے ایجنڈے پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے. اسلام آباد میں حکومتی سرپرستی میں مندر کی تعمیر کو کسی بھی صورت برداشت نہیں کریں گے. حکومت پاکستان اپنے وسائل اور فنڈز کے ساتھ وفاقی دارالحکومت میں مندر کی تعمیر کر کے دنیا کو یہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ پاکستان ایک سیکولر ریاست ہے. 22 کروڑ غیور عوام اسلامی جمہوریہ پاکستان کے خلاف اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ملی یکجہتی کونسل اس حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل سے رابطہ کرے گی اور سرکاری سطح پر مندر کی تعمیر کے خلاف مزاحمت کی جائے گی. آئی جی موٹروے پولیس کلیم امام کی ہدایت پر موٹروے پولیس ٹریننگ کالج میں بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا. جوانوں نے تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے سندس فاؤنڈیشن کو خون کے عطیات دیے. موٹروے پولیس ٹریننگ سینٹر میں سندس فاؤنڈیشن کے تعاون سے خون کے عطیات کے لیے کیمپ لگایا گیا. آئی جی موٹروے کلیم امام نے بلڈ کیمپ کے لیے خصوصی اقدامات جاری کیے. موٹروے پولیس کے جوانوں نے تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے سندس فاؤنڈیشن کو خون کا عطیہ دیا. اور اب ٹوڈیز انٹرنیشنل. عالمی افق سے خبر یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے دوران مسجد الحرام کو بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا. سعودی عرب میں 2 ہفتے کی تعطیلات کا بھی اعلان کر دیا گیا. سعودی حکومت نے عید الاضحیٰ کے دوران مسجد الحرام کو بند رکھنے کا فیصلہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کیا گیا. سعودی حکومت کے مطابق رواں سال حج کی تیاریوں میں عازمین کا تحفظ اولین ترجیحات میں شامل ہے. ترک صدر رجب طیب اردوغان نے خبردار کیا ہے کہ مصر لیبیا میں فوج کشی کا ارادہ ترک کر دے. ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے واضح کیا کہ مصر کسی بھی طرح کی خوش فہمی میں نہ رہے. ترکی نے لیبیا کی صورتحال پر نگاہ رکھی ہوئی ہے. کسی بھی ملک کو لیبیا کے اندر فوجی مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے. لیبیا میں امن قائم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے اور حکومت کا تختہ الٹنے کے اقدام کو روکیں گے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ میں کرونا وائرس وبا کی صورتحال بہتر ہونے سے پہلے ہی مزید خراب ہو سکتی ہے. امریکی صدر نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ میں کرونا وائرس وبا کی صورتحال بہتر ہونے سے پہلے مزید خراب ہو سکتی ہے. صدر نے تمام امریکی شہریوں کو ماسک پہننے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ اس سے اثر پڑے گا. امریکہ کے ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ صدر منتخب ہونے پر مسلمانوں کو بھی اپنی انتظامیہ میں شامل کریں گے. صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے پینسلوینیا میں مسلم امریکن تنظیم سے خطاب میں کہا کہ اگر وہ صدر منتخب ہوئے تو مسلمانوں کا بھرپور ساتھ دیں گے اور ان کو بائیڈن انتظامیہ میں اہم عہدے دیے جائیں گے. مسلمانوں اور مسلم ممالک پر لگی سفری پابندیاں اپنی صدارت کے پہلی روز ہی ہٹا دیں گے. جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ وہ سیاہ فام خاتون کو نائب صدر بنانے پر غور کر رہے ہیں.